بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے سکینڈل پہ سکینڈل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ اربوں کروڑوں ٹرک ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 14 ارب روپے نکل رہے ہیں، اور جناب وہ کلرک ہے وہ جناب ارب پتی ہو گیا ہے۔ وہ کوستان سکینڈل ہے۔ اس کے بعد جناب یہ کوئی عالمی بینک کا ایک منصوبہ تھا، اس کا کیا حشر ہوا، اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پھر آپ کو بتائیں گے یہ بڑی خوفناک انکشاف ہے کہ گل پلازا کی آگ کس نے لگائی۔ لگی نہیں، یہ آگ لگائی گئی۔ کس نے لگائی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کمشنر کی رپورٹ میں اور کون کون سے انکشافات کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں 79 افراد کی زندگیاں اب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو چکی ہیں یا زندگیاں چلی گئی ہیں اس سانحے میں۔ سانحہ ہی ہے نا جی۔ لیکن سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں مالی باقاعدگیاں، غیر ضروری اخراجات، گوشت ملازمین کی بھرتی اور انتظامی نااہلی۔ محکمہ صحت کا صرف میں ایک ذکر کروں کہ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا جو انسانی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک منصوبہ تھا وہ برے طریقے سے ناکام ہو گیا، اور 24 ارب روپے کے اس منصوبے میں 16 ارب روپے سے زائد کی مالی بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور جس آفیسر نے اس کی نشاندہی کی، یعنی کہ جو افسر ان بے قاعدگیوں کی نشاندہی کرنے میں شامل تھا، جو یہ سارا سکینڈل منظر عام پر لے کر آیا، اس کا کانٹریکٹ ہی منسوخ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، نوکری سے فارغ۔ کہ آپ نے جرت کیسے کی کہ اس بے قاعدگی کو منظر عام پر لانے کی آپ نے جرت کیسے کی؟ اس کو جناب بالکل انہوں نے فارغ کر دیا۔ نام تو یہ کرتے ہیں نا جی پی ٹی آئی والے، حکومت ان کی وہاں پہ 13 سال سے کہ انسانوں پہ سرمایہ کاری کریں، ہیومن ڈیولپمنٹ۔ اسی حوالے سے ورلڈ بینک کے تعاون سے، عالمی بینک کے تعاون سے ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے، عالمی بینک جب اس کی منظوری دے دیتا ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے 2021 میں، اور اس میں 4 اضلاع جو ہیں وہ خاص طور پر شامل کیے جاتے ہیں جہاں پہ کہ انسانی ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 1 پشاور، نوشہرہ، صوابی اور ہری پور۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان 4 اضلاع میں صحت کی جدید ترین بنیادی سہولیات کو بہتر بنایا جائے، یہ تھا اس کا بنیادی طور پر مقصد۔ لیکن 24 ارب روپے کے اس منصوبے میں مالی بد انتظامی بھی سامنے آئی، بے قاعدگیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور جب اس کا پھر آڈٹ کیا گیا تو اس میں بھی جناب یہ چیز سامنے آئی کہ نہ صرف قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی بلکہ بدعنوانیاں بھی اس میں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ 2022 کے سیلاب میں تباہ ہونے والی 158 میں سے 9 عمارتوں کے ٹھیکے جو ہیں وہ 2 من پسند کمپنیوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ قواعد کے مطابق ایک کمپنی کو ایک سے زیادہ ٹھیکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایسا کیا گیا، 2 من پسند کمپنیوں کو کانٹریکٹ دیے گئے، اور زائد قیمت پر تعمیر و مرمت کے ٹھیکے دینے سے قومی خزانے کو تقریباً جناب 7.8 ارب یعنی کہ 7 ارب 80 کروڑ روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہوا۔ پھر جو خاندانی منصوبہ بندی وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہی نہیں تھا، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور اس کے لیے بغیر کسی بولی کے ادویات اور دیگر اشیاء کی خریداری کی جاتی ہے، اور اس پہ 1 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہسپتالوں کا فرنیچر، آلات اور شمسی توانائی کا سسٹم اوپن مارکیٹ سے 10 گنا زیادہ قیمت پر خریدا گیا۔ میڈیا رپورٹس یہ بھی ہیں کہ جس سے 2 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ پھر ان رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 78 لاکھ روپے کی او پی ڈی جی ہے، یہ جو آؤٹ پیشنٹ ڈور جس کو ہم بولتے ہیں، ہسپتالوں میں او پی ڈی جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں،
ان کی 78 لاکھ روپے کی او پی ڈی کی رسیدوں کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا۔ پھر جعلی طریقہ کار کے ذریعے من پسند کمپنیوں کو ہائر کر کے 20 کروڑ روپے ان پر بھی لوٹا دیے گئے۔ مال مفت دل بے رحم، یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ اور پھر آگے آ جائیں گھوسٹ ملازمین، جن کو ہم بھوت ملازمین کہتے ہیں، یعنی کہ کاغذوں میں ملازمین بھرتی کیے گئے 700 کے قریب، حکومت کے مقرر کردہ معیار سے کم اجرت پر 700 بھوت ملازمین بھرتی کیے گئے، ٹھیک ہے جی، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یعنی کہ کاغذوں میں بھی ان کا ایسے ہی بس کھانا پوری کی گئی، اصل ریکارڈ غائب کر دیا گیا، اور ان بھوت ملازمین کو جناب 51 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کر دی گئیں۔ یہ آپ اندازہ کریں، 51 کروڑ 510 ملین کی ادائیگیاں جو ہیں وہ ان بھوت ملازمین کو کر دی گئی، جن کا وجود نہیں تھا۔ پھر ہسپتالوں کے لیے بغیر کسی ڈیمانڈ کے، ہسپتالوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی، بغیر کسی ڈیمانڈ کے 57 کروڑ 570 ملین کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی ادویات جو ہیں وہ خریدی جاتی ہیں۔ یہ ادویات کہاں استعمال ہوئی، کس کو دی گئی، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ اب آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اس رپورٹ کے مطابق کروڑوں روپے کی ادویات تو خرید لی گئی، لیکن پھر ہوا یہ کہ ان کو ظاہر جو میڈیسن خریدی جاتی ہے ان کو سٹور کرنا ہوتا ہے، اس کا بندوبست ہوتا ہے، فریزر ہوتے ہیں، خصوصی فریزر ہوتے ہیں، اس کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ان ادویات کے لیے غرض ہاسٹل اور حتیٰ کہ پارکنگ ایریا بھی مختص کیا گیا، بلکہ فیول اور دیگر اخراجات کی مد میں 3 کروڑ روپے سے زیادہ الگ سے ڈکار لیے گئے۔ بعض افسروں کو کروڑوں روپے کے اضافی الاؤنس دیے گئے۔ کنسلٹنٹ کمپنیوں اور افراد سے سیلز ٹیکس کی عدم کٹوتی اور خلاف ضابطہ بھرتیوں سے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ اور جب آڈٹ رپورٹ پر کہا گیا کہ ان کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جائے، تو جناب عمل درآمد کی بجائے جو مانیٹرنگ اور ایویلویشن ایکسپرٹ تھا، جس بندے نے یہ سارا کچھ کیا، اس کو یہ عہدے سے ہٹا دیا گیا اور بغیر کسی نوٹس کے اس کا کانٹریکٹ، اس کا معاہدہ ہی منسوخ کر دیا گیا۔ اور اس رپورٹ میں جن افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ان کے خلاف کسی طور پر بھی کارروائی نہیں ہو سکی، آج تک کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خیبر پختونخوا میں جو کہہ رہے تھے نا کہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی، وہ دودھ اور شہد کی تو نہیں ہے، کرپشن کی ندیاں البتہ لازمی بہہ رہی ہیں۔ اور یہ میں نے ایک مثال آپ کو بتائی ہے کہ عالمی بینک کا ایک منصوبہ ہے 24 ارب روپے کا، محکمہ صحت کا منصوبہ ہے، اور 16 ارب روپے کی سے زیادہ کی اس میں بے قاعدگیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ آپ کے، اور یہ میڈیا پہ سارا چیزیں جو ہیں یہ اس حوالے سے چیزیں سامنے بھی آ چکی، لیکن چیدہ چیدہ میں نے نکات آپ کو اس کے بتا دیے کہ ہو کیا رہا تھا۔ اب آ جائیں جی سانحہ گل پلازہ کراچی، آگ کس نے لگائی؟ کمشنر کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں ہوش ربا انکشاف کیا گیا ہے، اور وہ ہوش ربا انکشاف یہ ہے کہ یہ جو سانحہ گل پلازہ میں آگ لگی ہے، یہ لگی نہیں ہے، یہ لگائی گئی ہے۔ اور یہ بتایا، اور یہ سارا ملبہ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ آگ ایک بچے کے ہاتھوں لگی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا عینی شاہدین کے بیانات کے مطابق کہ یہ آگ ایک بچے کے ہاتھوں لگی ہے، جو کہ وہاں پہ پلاسٹک کے پھول تھے، وہاں پر جو دکان تھی وہاں پہ یہ آگ لگی۔ میزنائن فلور جو کہ گراؤنڈ فلور سے پہلے ہوتا ہے وہاں پہ تھی، اور سب سے زیادہ جانی نقصان بھی اسی فلور پر ہوا۔ اور اس بچے نے آگ کیسے لگائی، کیا ماچس تھی، کیسے اس نے جلایا، یہ ذکر نہیں ہے، لیکن ذمہ داری اس بچے کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ 10:10 پر رات کو 10:10 پر آگ لگتی ہے، 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی جاتی ہے، اور یعنی کہ 10:37 پر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے، پہلی گاڑی وہاں پہ پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ
40 منٹ کی سوال یہ اٹھتا ہے کہ 79 زندگیاں نگلنے والی یہ جو آگ ہے، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ فائر بریگیڈ کو لیٹ اطلاع دی گئی اور پھر گاڑی بھی 40 منٹ کی تاخیر سے پہنچی۔ ٹھیک ہے، 10:10 پہ آگ لگتی ہے تو 10 بج کر انہوں نے کہا کہ کوئی 37 یا 38 منٹ پر وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی 40 منٹ کی تاخیر سے پہنچے۔ پھر آگ بجھانے کا جو عمل ہے وہ تاخیر سے شروع کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ جناب داخلی دروازے کیوں نہیں توڑے گئے؟ فائر بریگیڈ جو عملہ آ گیا وہاں پہ، اس نے داخلی دروازے کیوں نہیں توڑے؟ اگر دروازے نہیں ٹوٹتے تھے تو کھڑکیوں کو کیوں نہیں توڑا گیا؟ جس طرف لوگ زیادہ تھے اور آگ وہاں پر موجود نہیں تھی، وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ کمشنر کی اس رپورٹ میں اٹھائے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کمشنر بھی ایک سرکاری آفیسر ہے، اس نے بھی سرکار کی ہی رپورٹ بنائی ہے، اس نے کسی کے اوپر ذمہ داری کا تعین نہیں کیا، اور اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ بتانا چاہیے تھا اور ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو بتا دیا کہ ایک بچے کے ہاتھوں آگ لگی، ٹھیک ہے، لیکن اصل ذمہ دار کون تھے؟ بچے کے ہاتھ میں ماچس تھی، کیسے لگی، پھر فوری طور پر قابو کیوں نہیں پایا گیا؟ اور بہت سی وجوہات، دروازے 24 تھے جو بند تھے وہ کیوں نہیں توڑے گئے؟ وہ کیوں بند تھے؟ جلدی بند کیوں کیے گئے؟ ہنگامی راستے کیوں نہیں تھے؟ بہت سے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں، جو بنتے ہیں، لیکن ان سوالوں کا کوئی جواب اس رپورٹ میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اپوزیشن نے تو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کی جو ہے وہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں اپوزیشن سے مراد ہے MQM، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کی عدالتی تحقیقات کا باضابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے، کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے ایک سرکاری آفیسر کی ہے، تشنہ ہے، اس میں بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔